بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات مجلد دوم سبق نمبر 85 باب الرفق والحیاء وحسن الخلق۔ یاسی مصنف علیہ الرحمن نرمی کرنے، نرم برتاؤ رکھنے، حیا شرمانے، شرم کرنے، اچھے اخلاق، حسن اخلاق، اخلاق حمیدہ کے متعلق حدیث کریمہ کو لائی جتنی فصل ہے پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لے۔ الفصل الاول عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، عائشہ سے روایت کرتی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی رفیق، اللہ تعالی لطیف ذات، رفیق ذات، نرمی پسند کرتا ہے، یحب الرفق، بندوں کے ساتھ بھی نرمی پسند کرتا ہے اور بندوں کا بندوں کے ساتھ کرنا بھی پسند کرتا ہے، ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، نرمی پر جتنا اللہ کسی کو نوازتا ہے، دیتا ہے، تو اتنا سختی پر، شدت پر، بلا جا جو ہے زیادتی ہے، بے جا زیادتی، اس پر اتنا اللہ رب العزت نہیں دیتے۔ وما لا یعطی علی ما سواہ، اور نہیں دیا جاتا نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر اتنا زیادہ جتنا کہ نرمی پر کچھ ملتا ہے۔ رواہ مسلم، پھر روایت له قال لعائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش، عائشہ صاحبہ سے فرمایا کہ نرمی سے کام لینا، سختی اور بد زبانی، بدگوئی سے خود کو بچاتے رہنا، کیونکہ جب کسی سے بھی آپ کا سامنا ہو، چاہے وہ آپ کا اجیر ہو، ملازم ہو، یا کوئی آپ کا بڑا ہو، یا آپ اس کے ساتھ ملازم اجیر ہے، یا کسی بھی معاملے میں دنیا کے 100 نہیں بلکہ ہزاروں فیلڈز ہے، کسی بھی فیلڈز میں آپ ہو سکتے ہیں، یا آپ نیچے رہیں گے، کوئی آپ کا ماتحت ہوگا، تو آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کریں نا، ڈرانے دھمکانے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو برا کہے تاکہ ڈرتا رہے، گھبراتا رہے، مجھے دیکھتے ہی کیا ہو جائے، اس کے آر پار خطا ہو اور اس کی کیا ہو، بات کرنے کی جرأت ہی نہ ہو، تو اس طرح سے آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، زان یزین منا خوبصورت بنانا، کہ نرمی جس چیز میں آتی ہے، جس قول میں، جس فعل میں، جس حرکت میں، اس میں زینت آ جاتی ہے، حسن، خوبصورتی۔ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ، اور جب کسی چیز سے نرمی اٹھے، نکل جائے، ختم ہو جائے، إِلَّا شَانَهُ، شان یشین من ابدار کرنا، کہ اس کو کیا کر دیتی ہیں، نرمی ابدار کر دیتی ہے، وہ شے ابدار ہو جاتا ہے، ابدار ہو جاتی ہیں، خراب۔ وعن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، یہ صحابہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، ایک جگہ کہ جو شخص نرمی سے محروم ہو تو وہ تمام خیروں سے ممنوع ہے، تمام خیروں سے محروم ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اکثر خیروں سے، اکثر اچھی چیزوں سے، اکثر اچھی باتوں سے محروم ہوگا، کیونکہ جب آپ نرم بات نہیں کرے گا نا تو کوئی بھی آپ کو نرم بات نہیں سنائے گا، جب آپ سختی کرتے تو دوسرے سے بھی سختی سنیں گے آپ، اور پائیں گے، محسوس کریں گے۔ آپ کے قول فعل میں جب نرمی آ جائے گی نا تو دوسرا بھی کیا کرے، آپ کے ساتھ نرمی کرے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ نرم انسان ہے، نرم مزاج ہے، کیوں سختی کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو تو نرمی سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحیاء، ابن عمر سے کہتے پیغمبر سے ایک شخص کے پاس یہ گزرے، انصار کے تھے، ایک بھائی کو حیا کے متعلق وعظ نصیحت کر رہے تھے، فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو اس سے بس، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ ایمان نہیں کہ تم اسے نصیحت مت کرو، مطلب کیا ہے کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں بہت بڑی بات ہے، اس کو تو اس بات کو لینا چاہیے، تمام دنیا کی جو کیا ہے، تمام دنیا کی جو اچھائیاں ہے، بلائیاں ہے، خیر ہے، وہ سب کس سے آتے ہیں؟ حیا سے آتی ہیں، شرم سے آتی ہیں،
جب سے شرم حیا اٹھی دنیا سے تو سب سے پہلے ڈانس رقص وجود میں آ گئے. ہر کسی کو پتہ ہے دنیا میں خاتون کے ساتھ کتنی چال چلائی گئی. خاتون سے کہا گیا کہ دیکھ تم اتنی اچھی نہیں لگتی اس برقعے میں، وہ برقع اختیار کرو جس میں تمہاری آنکھ نظر آئے. پھر بعد میں زمانہ چلتے چلتے جب اس سے کہ لوگ عادی ہو گئے نہ، برا نہیں مان رہے تھے، کہا وہ برقع لو کہ جس میں تمہاری آنکھوں کے ساتھ ناک اور منہ بھی نظر آئے، پھر آخر میں پورا چہرہ نظر آئے. پھر ایسا برقع کر لو کہ جس میں تمہارا بدن اچھا سا ظاہر ہو، یعنی کیا ہو، کھلا نہ ہو، تنگ برقع ہو. پھر کہا کہ برقعے کو بھی کر داغے نکال دو، پورا بدن نظر آنا چاہے. مختلف چال وال کر کے خاتون کو میدان میں کیا کر کے ننگی کر کے کھڑا کر دیا لوگوں نے، انگریز یہود نے چال کر کے. اور اس حیا کو پھر ہر چیز میں پھیلایا. پھر اس حیا کو اتنی ترویج دی انہوں نے کہ عام ہو گئی، اس کا سیلاب آ گیا، بے حیائی آ گئی اور حیا ختم ہو گئی. اور یہ بات تم یاد رکھیں نا، اگر کسی میں حیا ہوتی تو حیا کی تو اسی 3 صورتیں طبیعی ہوتی ہیں، شرعی بھی ہوتی ہیں اور کچھ رواجی بھی ہوتی ہیں. تینوں حیا یہ اچھی ہیں، کیونکہ کچھ نازیبا حرکات سے آپ کو یہ ضرور روک دے گی. اگر حیا نہ ہونا تو نازیبا حرکات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نازیبا باتیں کہنا آسان ہو جاتی ہیں انسان کے لیے. کچھ بھی کرنا کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. جو کچھ بھی کروانا ہو اس دنیا میں وہ بے حیا شخص سے کروا سکتے ہیں. انسان بے شرم شخص سے جو کچھ بھی کروانا چاہے کروا سکتے ہیں. اور یہود و نصارہ بھی اس شخص کو چن لیتے ہیں، چھان کر کے لاتے ہیں میدان میں، جو کیا ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، نہ اسے نسب کی شرم لگے، نہ اسے حسب کی شرم لگے، نہ اسے اسلام کی شرم کچھ لگے. اسے جو کچھ بھی کا ہونا وہ تو کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو تو لفٹ ہی نہیں کرتا. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر. اگر تمہارے اندر خیر ہو تو حیا آئے گی، خیر نہ ہو تمہارے اندر تو حیا کہاں سے آئے گی؟ حیا خیر کے ساتھ معلق ہے اور خیر حیا کے ساتھ معلق ہے. وَفِرَةً الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ. حیا پوری کی پوری خیر ہے، یا پوری پوری کی جو خیر ہے نا حیا ہے، وہ تو ہے ہی حیا کے ساتھ ٹچ ہے، بالکل لازم ملزوم ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب رسول اللہ سے روایت کرتے فرمائے کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، سب سے پہلی بات لوگوں کو جو کلام نبوت سے ملی ہے، سب سے پہلے نصائح، سب سے پہلی عمدہ بات، حکمت کی بات، اور سب سے پہلا نالج، علم جو انسانوں کو ملا ہے، اور اس میں سے جو بہترین بات انسانوں کو ہاتھ آ گئی ہیں کہ جس کو ضائع نہیں کرنا چاہے، وہ کیا ہے کہ تم حیا سے کام لو، شرم سے. کیونکہ اذا لم تستحی، جب تم رہو ہی بے شرم، حیا تمہاری نہ رہے، شرم نہ رہے، پس ناماشیتا جو کچھ بھی آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو. یہ معنی نہیں کہ کرو برا، معنی جو کچھ کرنا بھی چاہو نا تم کر سکتے ہو. پھر آگے رواہ البخاری. وعن النواس بن سمعان قول سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خیر بتاؤ، برائی بتاؤ، خیر کیا ہے، برائی کیا ہے، اچائی کیا ہے، گناہ کیا ہے. فقال فرمائے البر حسن الخلق، اچھے اخلاق ہی تو کیا ہے، نیکی ہیں، اچائی ہیں، بھلائی ہیں. اور اچھے اخلاق ان میں سے جو ایک اچھا خلق ہے وہ حیا ہے. والاثم، گناہ کیا ہے، برائی کیا ہے، ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کٹ کے، تمہارے دل میں کیا کرے، چھید کرے، تمہارے دل میں پشیمانی کا ایک نقطہ پیدا ہو. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور لوگوں کا مطلع ہونا آپ کو اچھا نہ لگے کہ یار کوئی بھی اس سے باخبر ہو تو اچھا نہیں لگے گا. لوگوں سے آپ اس کو چھپانا چاہتے ہیں، دفن کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے. تو سمجھ لینا کہ یہ کام صحیح نہیں نا، ورنہ آپ کیوں ظاہر میں نہیں کر سکتے، کیوں چھپا رہے اتنا، کوئی چوری ہے کیا؟
رواہ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الیہ، تم میں سے سب سے پسندیدہ انسان مجھے کون ہے؟ احسنکم اخلاقا یا احسنکم اخلاقا، جو تم میں کیا ہو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ ان من احبکم الیہ، یہ خبر مقدم، احسنکم ان ہے، ان کے لیے اسم اخلاقا تمیز حال وغیرہ، یہ اچھے اخلاق والا تمہیں مجھے زیادہ پسند ہے۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم، تم میں سے بہتر انسان، خیر عمدہ انسان، احسنکم اخلاقا، جس کے اچھے اخلاق متفق علیہ۔ اب اچھے اخلاق کی تشریح ہم نے کئی بار کی ہے مختلف کتابوں میں کہ اچھے اخلاق کے دو حصے ہیں، کچھ اخلاق باطنیہ ہیں، اندرونی اخلاق روحانیات سے متعلق ہے، اور کچھ بیرونی ہے، ظاہر میں ہیں، جو ہمارے تمام باڈی لینگویج سے متعلق ہے، جسم سے متعلق ہے۔ ان سب کا اچھا کرنا ضروری ہے، تب اچھے اخلاق کہلائیں گے۔ اگر آپ نے اندر کے اخلاق اچھی کر لی، باہر کے اچھی نہیں ہے، تو آپ آدھے انسان ہیں۔ اگر باہر کے اچھی کر لی اور اندر کے اچھی نہیں، پھر بھی آدھے ہیں۔ دونوں کو اچھی کر لے تب آپ پورے ہیں۔ الفصل الثانی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا من اوتی حظہ من الرفق، جس کو نرمی کا حصہ ملے دیا جائے، اعطی حظ من خیر دنیا، سمجھ لے اس کو دنیا کی خیر والآخرہ اور آخرت کی خیر کا حصہ مل گیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جس کو نرمی کا حصہ نہیں ملا، نرمی اس میں نہیں رہی، حرم حظ من خیر دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی خیر سے محروم ہو گیا۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ المحدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہیں، ایمان کا اہم شعبہ ہے، والایمان فی الجنت، اور ایمان یعنی اہل ایمان جنت میں ہوں گے، والبذاء فحشگوئی، بدگوئی، ہذیان سرائی، بازاری زبان، سقیانہ کلام، عام باتیں، چماروں کی زبان، من الجفاء، یہ سخت جفا کشی ہیں اور سخت نا انسانیت ہیں، والجفاء فی النار، اور ایسے بازاری بولنے والے، بازاری بولی بولنے والے، بکواس کرنے والے، فحش گوئی بدگوئی کرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ رواہ احمد والترمذی۔ بازا سے کیا مراد ہے؟ ہر برا قولی قول، ہر برا قول جو آپ منہ سے نکالے، چاہے اس میں بدگوئی ہو، فحش گوئی ہو، برائی کی بات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بازا کہتے ہیں۔ اور اس کا مختصر معنی آپ کر سکتے گوسپنگ، کیا کرنا؟ بکواس کرنا۔ وعن رجل من مزینہ، مزینی قبیلے کے ایک شخص سے وہ کہتے ہیں قول، صحابہ حضرات نے کہا قول یا رسول اللہ ما خیر موت الانسان، کیا خیر ہے وہ جو انسان کو دی جائے؟ وہ کون سی چیز ہے خیر کی جو انسان کو ملے؟ اور خیر ہے کیا؟ قول فرمائے الخلق الحسن، اچھے اخلاق سب کیا ہے؟ خیر ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ یہ اخلاق ہے یا کیا چیز ہے؟ عبادات بھی ہے لیکن اخلاق بھی ہیں اس میں تو سارے کیا چھپے ہیں؟ اخلاق چھپے ہیں نا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ گدھی کی طرح مت کرنا، اور مرخ کی طرح، کوی کی طرح چھونچ مت مارنا، رکوع صحیح کرو، سجدہ صحیح کرو، تاکہ تم کوا نہ بنو کل مرداروں کے پیچھے لگ کے اور مردار کا کے، اور کتی کی طرح زمین پر کوہنیوں کو مت رکھنا کہ اس کی عادات تمہارے اندر کہیں نہ آ جائے۔ مختلف جانوروں کی شکل اختیار کرنے سے نماز میں کیوں منع فرمایا؟ کہ انسان کو نماز جو ہے انسانیت کی طرف لے جاتی، جانور کے جو کیا ہے عام ان کی عادات ہے اور وہ جو کرتے اسے بھی دور رکھتی ہیں۔ تمام عباداتوں میں، تمام جو عبادات ہے اعمال حسنہ ہیں، ان میں یہ خصوصیات موجود ہے۔ وان حارثۃ بن وہب قال، صاحب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يدخل الجنت الجواز، جنت نہیں جائے گا جواز شخص. ایک ہی جواز واو پر شد نہ ہو، زی پاسپورٹ کو کہتے ہیں. یہ جواز واو پر شد آخر میں زوا ہے. وللجعفری، جواز جعفری الفاظ اگرچہ لگے دونوں کا ٹوٹلی معنی مشترک معنی شامل معنی عام معنی کیا ہے؟ متکبر ہوا سے بھرا ہوا انسان، جموع منوع انسان کہ حق ہوگا اپنا حق ہے تو ہانپ ہانپ کر آئے کہ دو، کسی اور کا حق بنے تو روک لے، بھیڑیا بن جائے. اور جواز جازری کے لفظ نے اس میں تمام برائیاں آ جاتی ہیں. موٹا پربہ ہو جانا اور سخت مزاج ہو جانا، زبان سے بھی کیا ہو برا ہو، افعال سے بھی کیا ہو برا ہو، اور شکل بھی ٹگنی ہو جسا. اگرچہ کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن ان چیزوں کے اثرات اگر مل جائے تو اور بھی انسان بگڑ جاتا ہے. اور بہت ہی کھانے والا بسیار خور، بے شرم، بد مزاج. یقال الجعزری الفظ الغلیظ، سخت مزاج سخت کلام. وفي نسخ المسلمين كلمة ابن وهب ولفظ قال والجواد الذي جمع ومنع، اپنا حق بنے تو لیتا ہے، شور مچاتا ہے، عدالت جاتا ہے. ومنع، کسی اور کا حق بنے تو چپ جاتا ہے، سرک جاتا ہے کہ تیار کچھ مہلت دو ٹال مٹول کرتے. والجعزری الغلیظ الفظ، یہ معنی بھی اس میں داخل ہے. وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ان اسقل شین یوزو فی میزان یوم القیامہ، یہ فی میزان المؤمن یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان کی طرف سے بہت سارے اعمال ہو جاتے ہیں اور بہت سارے اعمال ہوں گے، وہ چیک ہوں گے، وزن ہوں گے، لائے جائیں گے. لیکن ان میں جو سب سے ثقیل، وزندار، وزنی عمل جو اعمال پر بھاری ہو وہ کون سا عمل ہوگا؟ خلق حسن، اچھے اخلاق. وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، اور اللہ نفرت رکھتے ہے اس انسان سے جو فحش گو ہو، فحش عمل ہو، فحش قولاً بھی کیا ہو فاحش، عملاً بھی فاحش، والبذی اور بکواسی. رواہ الترمذی قال هذا حدیث حسن صحیح وروا ابو داود الفصل الاول. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عائشہ سے فرماتی رسول اللہ کو میں نے فرماتی سنے، یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه یا بحسن خلقه درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ ایک مسلمان اچھے اخلاق کی باعث، اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار شخص اور روزہ دار شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے. رواہ ابو داود. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر سے کہتے رسول اللہ نے مجھے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہونا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تقوی ہو اور جب چوبہ خلوت میں روت کار شیطان کند. وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کوئی بھی برائی ہو جائے اس کے بعد نیکی کا کام کر لو، اس سے وہ برائی مٹ جاتی ہیں. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. رواہ احمد و ترمذی و الدارمی. خالق خالق و مخالقہ، مل جول اخلاق والا کر لو. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے کہتے رسول اللہ نے ایک دن فرمایا الا اخبرکم بما یحرم علی النار، کہ وہ شخص تمہیں بتاؤں لوگوں جو جہنم پر آرام ہو، جس کا جانا جہنم حرام ہو. وبمن تحرم النار علیہ، جس پر آگ حرام ہو، جس سے آگ نہ چھو سکے. یہ کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ علی کل ہین لین قریب سہل، وہ شخص جس میں چار عادات ہو، ہین لین دونوں کا قریب قریب معنی ہے. نرم مزاج، نرم خو، نرم طبیعت والا، آسان مزاج. آسان مزاج شخص کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی اچھا کروانا چاہو مشکل نہیں ہوتا، اور نہ اس کے ٹکڑے سنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ اس کو داستانیں سنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بس اس کو پتہ چلتے اچھا ہے
اچھے میں مدد کرنی چاہیں بس فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جو تمہارا اچھا بنے اس میں کیا کرتا ہے؟ تمہاری ہیلپ کرتا ہے اور خود بھی اچھا کام کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. ہین لین ہے یہ. جو کچھ بھی کروانا چاہو نا اس کو آمادہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. چھوٹا بھائی اس سے مطالبہ کر لے کر سکتے، بالکل کہے گا بھائی کیوں نہیں کرے گا، تمہارے لیے تو ہی میں یہ چیز رہا ہوں، تمہارے لیے کر رہا ہوں. کوئی بھی اس سے مطالبہ کرنا چاہے اجنبی ہو، اپنا اور رشتہ دار ہو، نسبی ہو، سب کے ساتھ وہ کیا رہتا ہے؟ نرم رہتا ہے. قریب اگر اس کی قریب ہو جاؤ تو تمہارے قریب ہو جاتا ہے. دور دور نہیں، ہٹ جا، ادھر رہ جا، ادھر جا، یہ نہیں کرتا. اور نہ آپ کو آر دے گا، نہ آپ کو ایسا کچھ کرے گا کہ آپ کو شرم آ جائے. ذلیل نہیں کرے گا، آپ کو برا نہیں کہے گا، کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں کرے گا کہ جس سے آپ کو جھیمپ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں کرے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہین لین قریب سہل، آسان مزاج شخص. رواه احمد الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابو ہریرہ کہتے رسول اللہ نے فرمایا المؤمن غر کریم، مسلمان سادہ مزاج ہوتا ہے. مسلمان مرد یا خاتون سادہ مزاج. سادہ مزاج کا کیا معنی؟ بھولا بالا، شریف، علامہ کی گائے. یعنی جو دھوکے نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، چالیں نہیں چلاتا، اور بات ایک کرتا ہے پکی کرتا ہے، ایک ہوتا ہے نیک ہوتا ہے، صحیح رہتا ہے. دوغلا پن، دو نمبریہ، اندر کا کچھ باہر کا کچھ، ایسا نہیں کرتا. بس اس کا اندر باہر ایک ہوتا ہے. وہ بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے. دو رخا دو تصویر نہیں ہوتا، ایک تصویر، ایک چہرے والا، دو چہرے والا نہیں ہوتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر کہتے ہیں. طبیعت میں اس کی کچھ ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس سے آپ کو کیا ہو جائے؟ اندیشہ ہو جائے یا آپ کو خطر ہو. سلیم الصدر ہوتا ہے. اور دوسرا سادہ مزاج کس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ نخرے شخرے اور وہ عادتیں نہیں اپناتا جو انگریزوں نے نکالی، ہندوؤں نے نکالی، یہودوں نے نکالی. نخرے تماشے آ گئے بازار میں، چال میں، ڈال میں، سٹائل میں، شادیوں میں، مختلف تقریبات میں جو نخرے آ گئے ان سے یہ خالی ہوتا ہے. اس کو تو بس کیا رہنا چاہیے؟ سیدھا رہنا چاہیے اصل میں، اور جو ضروریات اس کو پوری کر لے. آگے فضول کی آسائشات وہ نہیں کرتا. کریم سخی ہوتا ہے، سخی. والفاجر الذلیل سبک بشرم اور فاسق مزاج، بد مزاج. خب دھوکہ باز ہوتے، فراڈی. لئیم اور بخیل، رذیل، کمینہ، بدخلق ہوتا ہے. نخرے، اس کی باتیں، اس کی شاتیں بہت ہوتی ہیں. رواہ احمد الترمذی و ابو داود. واگن محول رحمۃ اللہ علیہ اساب کہتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. المؤمنون حینون لینون، مسلمان نرم مزاج، آسان مزاج ہوتے ہیں. کل جمل الانف، جسے تابیدار اونٹ ہوتا ہے نا، نکیل لگایا ہوا اونٹ. انقید اگر اس کو کھینچ لے، انقاد اسی طرح کھنچ جاتا ہے. وین انیخ اگر اسے بٹایا جائے، لسخرتن کسی پتھر چٹان پر بھی، استاناخ بیٹھ جاتا ہے، جھک جاتا ہے. رواہ ترمذی مرسلا. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول المسلم الذی خالط الناس ویصبر علی اذاہم، مسلمان جو لوگوں سے مخالطت رکھے، میل جول رکھے، اور ان تعلقات میں تو مشکلیں بھی ہوتی ہیں، تکلیف اذیتی بھی ہوتی ہے. ویصبر علی اذاہم، پھر اس پر صبر کرے، برداشت کرے. افضل من الذی لا یخالطهم ولا یصبر علی اذاہم، اس مسلمان سے بہتر ہے کہ جو کسی سے میل جول رکھے اور نہ کسی کی بات کو برداشت کر سکے. رواہ ترمذی ابن ماجہ. اور یہ کیسے پیدا ہوگی آپ کے اندر یہ برداشت، تحمل، اور کسی کی باتیں خود پر لے آنا، لے جانا، برداشت کرنا؟ یہ جب آپ ان کے ساتھ زیادہ رہیں گے نا تو برداشت کی قوت پیدا ہوگی. اگر آپ رہیں گے اکیلے الگ تلگ گوشہ نشین ہو جائیں گے تو ایک بات بھی آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. وعن سالم بن معاذ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کظم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه، اگر ایک شخص اس کو غصہ آ گیا اور غصہ آیا تھا
غصہ نافذ کرنے کی بھی قدرت تھی، کر سکتا تھا کہ اس کو مارے، سزا دے، دبوچ لے، پھر بھی اس نے برداشت کی کہ چلو خیر ہے، اس کو تو بہت کیا کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، سزا دے سکتا ہوں۔ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے نوبل انعام ہوگا، تمام خلائق کے سامنے اللہ اس کو بلائے گا، آ جاؤ۔ لوگ بیرون آ جائیں گے، یہ کون سا آدمی ہے، کون شخص، اس نے کیسا کیا انعام پایا، آخر کیا پرائز اس کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پرائز دے گا حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، کہ یہ حور ہے سب دیکھو، ان میں سے جو حور آپ پسند کرو اسی کو آپ کیا کرنا اختیار کر لو، یا جتنی لو تو یہ اختیار اس کو دیا جائے گا۔ رواه الترمذي وابو داود وقال الترمذي حديث غريب في رواية ابي داود عن سويد بن وهب عن رجل من ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال کہ ملأ الله قلبه امنا وايمانا، وذكر حديث سويد من ترك لباس الثوب جمالا في كتاب اللباس۔ آگے الفصل الثالث عن زید بن طلحة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ان لکل دین خلقا، ہر دن کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، اور تمام ادیان جو دنیا میں ہو چکے ہیں پیغمبروں نے لائے، ان میں اصول اساسیہ سب کیا ہے، یکساں ہیں، مگر کچھ خاص خاص خصوصیات کیا تھی ان کی، ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، رہی ہیں۔ اور ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کے اندر تمام خصوصیات شامل ہے، اور پیغمبر اسلام بھی کیا ہیں، تمام اخلاق پورا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پہلی دن میں بہت ساری خصوصیات رہی ہیں، وہ خصوصیات ہمارے دن بھی منتقل ہو چکی ہے، لیکن خاص خصوصیت جو ہمارے دین اسلام کی ہیں وہ کیا ہے، الحیاء، شرم، حیا، ایمان ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عمر سے فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرانا جمیعا، ایمان اور حیا دونوں دوست ہے، فرقدین ہے، جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے۔ جیسے ایک گائے کی دو سینگ، کہتا ہو کہ ایک سینگ دوسرا نہیں، یا پیٹ پیٹ جدا ہوتے ہیں، نہیں، آپ اس میں رہا کریں گے۔ اسی طرح حیا اور ایمان ایک ساتھ رہیں گے۔ جب حیا ختم ہو جائے اس کی بعد ایمان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ایک جائے گا تو دوسرا بھی جائے گا۔ اور پھر روایت ابن عباس فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُهُمَا، جب ایک سلب ہو جائے گا، کوئی آپ سے ایمان چھینے گا، ایمان کا ڈاکو چور آئے گا، تمہارا ایمان چھینے گا تو تمہاری حیا بھی چھینے گا۔ اس طرح اگر کسی نے تمہاری حیا کو چھینا، جو تمہارے لیے قیمتی زیور ہے اور قیمتی کیا ہے، لباس ہے، جب یہ چھینے گا تو تمہارا ایمان بھی چھینے گا، تبعہ الآخر، دوسرا بھی چھن جائے گا۔ رواه احمد، رواہ البیہقی بشعب الایمان۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال، سے آپ کہتے ہیں کان آخر ما وصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز، معاذ سے کہتے سب سے آخری وصیت جب مجھے یمن بھیج رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے مجھے فرمائی اس وقت جب میں نے رکاب میں زین میں اپنے پاؤں کو رکھا، ان قال یا معاذ، مجھے کہا ہے معاذ، یہ میری آخری وصیت، اس یاد رکھنا اور پلے باندھنا کہ احسن خلقک للناس، اپنے اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھے رکھنا۔ وعن مالک بلغہ، مالک سے یہ بات پہنچی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت، میں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہوں، میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد کیا ہے، لأتمم حسن الاخلاق، کہ تمام اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں، تمام اخلاق کو کیا کروں، کمپلیٹلی پورے انسانوں کو کیا کر دو، پہنچا دو، جتنے بھی اچھے اخلاق ہے اس سے متعلق چیزیں سب کو مکمل کر دوں۔ رواه فی الموطأ ورواه احمد عن ابی ہریرہ۔ وعن جعفر بن محمد نبی قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر فی المرآت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں چہرہ وغیرہ کو دیکھتے، قول تو یہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی حسن خلقی وخلقی وزان منی ما شان من غیری، رواہ البیہقی بشعب الایمان مرسل۔ سنت طریقے مسنون ہے، کوئی پڑھنا چاہے، مانو اس خدا کا شکر جس نے میری صورت بھی اچھی بنائی، سیرت بھی اچھی بنائی۔
اور جو عیب وغیرہ اسے مزین کیا. رواہ البیہقی بشعب الایمان. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر سے یہ دعا بھی پڑھتے تھے آئینہ کو دیکھ کے اور اس میں چہرہ دیکھتے کہ اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ آپ نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، میری سیرت کو اخلاق کو بھی اچھے بنا اور عمدہ فرما اور عمدہ فرما. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علاوہ نبی کو میں خیار ہے کہ تمہیں سے بہتر آدمی بتاؤں. قال کہ بلا یا رسول اللہ. قال فرمائے خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا، تم میں اچھے لوگ ہیں جن کی عمری دراز ہو اور اخلاق بھی اچھے ہو. رواہ احمد. وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مسلمان میں کامل ایمان کا وہ شخص احسنہم خلقا، احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہو. رواہ ابو داود والدارمی. وعنہ مذکورہ صحابی سے روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رجلا شتم ابو بکر، ایک شخص پہ ابو بکر سے کو برا بلا کیا رہا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس یتعجب ویتبسم، پیغمبر سے بیٹھے ہوئے تھے مسکرا رہے تھے. فلما اکثر، جب اس نے زیادہ برا بلا کہنا شروع کر دیا اور بڑھ گیا، رد علیہ بعض قولی، تو ابو بکر نے کچھ باتوں کا جواب دے دیا. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر سے وہاں سے اٹھے، خفا سے ہو گئے، خفا کہ وقام فلحق ابو بکر، ابو بکر پیچھے جانے لگے یا رسول اللہ کانشت من تجالس، بیٹھے ہوئے تھے آپ سن رہے تھے، وہ برا بلا کہہ رہا تھا آپ کچھ نہیں کہہ رہے تھے. فلما ردت علیہ بعض قولی عزبت وقمت، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ کیا ہو گئے، ناراض ہو گئے، اٹھے یہ کیوں؟ قال فرمایا کان معک ملک یرد علیہ، جب وہ برا بلا کہہ رہا تھا تمہارے پاس ایک فرشتہ تھا وہ جواب دے رہا تھا تمہاری طرف سے. فلما ردت علیہ وقع الشیطان، جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا بیچ میں شیطان آ گیا، ابلیس، فرشتہ ہٹ گیا، اس لیے میں گیا. ثم قال، پھر فرمایا ابو بکر ثلاث کلہن حق، تین چیزیں حق ہے، انسان اس کا انتقام لے سکتا ہے، انتقام سے زیادہ نہیں لے گا، حق سے زیادہ نہیں لے گا. ما من عبد ظلم بمظلمۃ فیغزی عنہ للہ عز وجل الا عز اللہ بها نصرہ، کہ تین چیزیں حقیقی ہے کہ کسی انسان پر ظلم ہو جائے، کسی بھی طرح سے مظلمہ ہو سکتا ہے، اور وہ اسے نظر انداز کرے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا دے گا، عزت دے گا، اسے قوی کر دے گا، اس کی مدد کرے گا. یہ یقینی بات ہے اور تجربے سے ثابت ہے. نمبر 2، وما فتح رجل باب عطیۃ یرید بها صلۃ، اور جو بھی انسان دینا شروع کرے رشتہ داری کے لیے، دوستوں کی دوستی قائم رکھنے کے لیے، الا زاد اللہ بها کثرہ، اللہ اس کی کیا کر دے گا، مالیت کو بڑھائے گا، دولت کو بڑھائے گا، اور اس کے عطیات اور بڑھ جائیں گے. نمبر 3، وما فتح رجل باب مسألۃ، اور جو انسان سوال کا دروازہ کھولے، مانگنے کا دروازہ کھول دے، منگتا بن جائے، یرید بها کثرہ، اس لیے نہیں کہ ضرورت پوری کرے بلکہ مال بڑھائے سوال کے ذریعے، الا زاد اللہ بها قلہ، اللہ اس کا مال کم کر دے گا، کبھی بھی سیر نہیں ہوگا، اور نہ اس کی آنکھ سیر ہو جائے گا، ہمیشہ بھوکے مزاج کا رہے گا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے وہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یرید اللہ بأہل بیت رفقا، اللہ جس گھرانے کے لیے یہ چاہے کہ ان کو کیا کر دے، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان کو نرمی سے نوازے، اور ان کو نرمی کے ساتھ متصب بنانا چاہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نفعہم، ان کو فائدہ دینا اور نفع پہنچانا چاہتے اللہ رب العزت. وَلَا يُحْرِمُهُمْ إِيَّاهَا، اور جب کسی گھرانے کو، لوگوں کو یا شخص کو اللہ تعالیٰ نرمی سے محروم رکھنا چاہے تو مطلب یہی ہوا کہ محروم سے جب نرمی سے محروم ہو رہے تو إِلَّا ضُرَّهُمْ، مانا وہ لوگ ضرر میں پڑ جائیں گے، اللہ ان کو نقصان پہنچا دے گا. رواہ البیہقی بشعب الایمان.